دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کی الٹیمیٹ کیا پالیسی ہے۔ کبھی یعنی کوئی امپریشن ڈیولپ ہوتا ہے، کبھی کوئی امپریشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ میاں صاحب بیرون ملک ہیں سو ٹو سے، اور مریم نواز کم و بیش خاموش ہیں۔ شہباز شریف بھی سمجھ لیں کہ بس موسم کے مطابق ہی بولتے ہیں جی، لیکن ایک طرف یعنی راہ و رسم کچھ پیپلز پارٹی اور بات کی اپوزیشن اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، یہ بظاہر لگتا ہے کہ کبھی لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آپس کے معاملات جو ہیں ان کو سیٹل کر کے ایک بالکل یونائٹڈ فرنٹ کریٹ کرنے کے قابل ہے اور کرنے کے قریب ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ وہ سست ہو گئے۔ ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اصل میں چاہتی کیا ہے اور کیا امکانات ہیں، جو یعنی ظاہر اپنا اپنا نقطہ نظر اور اپنا اپنا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے اور اپنا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے۔ مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ یہ تو چاہتی ہے لازمی طور پر کہ حکومت بدلے، لیکن وہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں یعنی براہ راست وہ ملوث بھی نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ براہ راست ملوث ہونے سے نقصانات ہیں۔ لہذا آئیڈیل ان کی ڈیمانڈ یا ان کی خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنے جو الٹیمیٹلی چند مہینوں میں الیکشن پر منتج ہو، لیکن اس میں ظاہر ہے پریکٹیکلی رکاوٹیں ہیں۔ یا تو جو یعنی اس بانجھ پن کے پیدا کرنے والے ہیں وہ اس حد تک اسٹرینج ہو جائیں، اس حد تک فیڈ اپ ہو جائیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا کلا کما کر دیں، یا یہ ہے کہ اپوزیشن اتنی متفق ہو جائے آپس میں کہ وہ ایک بھرپور لانچ کرے پروٹیسٹ اس کے خلاف اور مفلوج کر دے۔ وہ دونوں صورتوں میں اب اگر جو اس کو بانجھ پن کو جنم دینے والے لوگ ہیں اگر وہ اس کو ہٹائیں تو انہیں بھی کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ چاہیے، اور الٹرنیٹ ارینجمنٹ سوائے نون لیگ کے حقیقی معنوں میں کوئی نہیں ہے۔ باقی جو بھی جمع تفریق ہوگی وہ اس سے بھی بدتر بنے گی، اور نون لیگ ظاہر ہے اس طرح درمیان میں کودنے کی خواہش مند نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اتنا رسک ہے کہ جو ہی الیکشن ہوگا الٹیمیٹلی یہ ساری چیزوں کا چلو سونر ریلیٹڈ الیکشن تو ہوگا، تو اس صورت میں وہ یہ ساری خرابیاں اپنے دامن میں بھر لیں گی۔ لہٰذا اگلا الیکشن جو ہے وہ ان کے لیے ایک بیڈ بارگین بن سکتا ہے۔ اور دوسرا یعنی یہ تو ہے کہ اس کے لانچز کا آپشن، اور وہ بھی بغیر نون لیگ کے ممکن نہیں ہے اس کی ولنگنیس کی، کیونکہ اگر بالکل فری انداز میں چھوڑ دیا جائے، جو کہ نہیں چاہتے اہل اقتدار جو حقیقی ہیں کہ بالکل نیچرل انداز میں چیزیں چلیں، اس صورت میں نون لیگ جو ہے وہ تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں آئے گی، اور پھر ظاہر ہے میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ بہرحال سویلین سپریمیسی کو اسرٹ کرتے ہیں، جو بھی اس کے نتائج الٹیمیٹلی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بے شک بجویہ نظام کے کرتا دھرتا جو ہے وہ نہ بھی فیڈ اپ ہوں، وہ مزید ملک کو کنگال کرنا چاہتے ہوں، اور اپوزیشن متحد ہو کر ایک لانچ کرے اسٹرائک اس پر، اس میں پہلا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہول ہارٹڈلی سارے ایلیمنٹس اکٹھے ہو کے بالکل ون پوائنٹ ایجنڈے پر کام کریں۔ کہیں گے صحیح، لیکن انٹیریئر جو ان کا انٹرنل میکانزم ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتی، یعنی یہ موجودہ سیٹ اپ رہے یا نہ رہے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے تو میکسیمم یہی ہے جو ان کے پاس ہے۔ سینٹ کی ڈپٹی چیئرمین شپ ان کے پاس ہے، صوبہ سندھ ایک بڑا صوبہ ہے، اس کی حکومت ان کے پاس ہے، لہٰذا وہ اور کیا چاہیں گے، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ کچھ مل بھی نہیں سکتا، تو وہ بلکہ ان کو تو موجودہ سیٹ اپ اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ اس کو بطور پنچنگ بیگ یوز کریں، کیونکہ نالائقوں کی حکومت سامنے ہوگی تو گویا ان کا اپنے قد کاٹ بڑھے گا، جتنا عوام تنگ ہوں گے اتنا ظاہر ہے انہیں موقع کرٹیسزم کا ملے گا۔ جبکہ دوسری صورت میں اگر کوئی اور کام کی حکومت آ جائے تو پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا، یعنی اگر بالکل پارٹیزن انٹرسٹ میں دیکھیں تو انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر ملک ترقی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس سارے ہی بینیفیشری ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، سارے نون لیگ بھی ہوگی، پی ٹی آئی بھی ہوگی، باجوہ صاحب اور ان کے چیلے چاہتے بھی ہوں گے۔ لہذا پیپلز پارٹی کے لیے تو سمجھ لیں کوئی اس میں کوئی خاص بارگن نہیں ہے۔
اب رہے گی نون لیگ بذات خود، اس میں یقیناً کشش ہے اس کے لیے کہ پنجاب کی حکومت، فیڈریشن کی حکومت، اور بڑی حد تک یہ امکان ہے کہ پختونخوا یہ انہیں مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہو، اس سے ادھر جو ٹارنشڈ مینڈیٹ ہے، جو مختلف ٹکڑوں کو ٹیلر ٹوگیدر کر کے بنایا جائے، وہ انہیں پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ الٹیمیٹ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ فوری تو چلو انہیں ایک ریسپائٹ ملے گا، ایک یعنی موجودہ جو جھوم یا اس ٹائپ کے عطاب کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی قیمت بڑی بھاری ہوگی جو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو عطاب کا میجر برنٹ تھا وہ تو وہ برداشت کر چکے، یعنی جو پہلے گزر چکا پچھلے 2 سالوں میں، اس سے زیادہ بلکہ 2 نہیں 3 سالوں میں، کیونکہ موجودہ حکومت آنے سے پہلے ہی وہ زیر عطاب تھے، تو اور وہ اس سے زیادہ کیا کوئی کر لے گا، لہذا ان کے لیے یہ ڈس انسینٹیو ہے کہ شارٹ آف الیکشن وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے، وہ ایسا پروسیس ضرور چاہتے ہیں جو الٹیمیٹلی الیکشن پر منتج ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے 2 ہی جیسے آپشن کے، ایک بجویہ صاحب جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ اتنی تباہی کافی ہے، ظاہر ہے وہ ابھی بظاہر لگتا ہے کہ اتنے مطمئن نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں مزید سواسط یا ناسو، اور اپوزیشن میں مین ظاہر ہے یہ ایلیمنٹ ہے پیپلز پارٹی، انہیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، نون لیگ ایک مشروط انداز میں اس کے لیے تیار ہوتی ہے، باقی رہ جاتی ہے اپنا جمعیت علماء اسلام اور باقی چھوٹی پارٹیاں جیسے پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، پاکستان نیشنل پارٹی ہے بزنجر صاحب کی، یا اسفندیار ولی کی PNP ہے، اور بھی ہیں پارٹیاں، یا BNP یا باپ جو ہے وہ تو بہرحال جی دیوتاؤں کی پارٹی ہے، تو یہ ساری پارٹیاں خاص طور پر مولانا ظاہر ایک بڑا عام پولیٹیکل فورس ہیں اور انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، تو وہ یقیناً انہیں مل سکتا ہے کچھ بھی، یعنی موجودہ معاملات، موجودہ سیٹ اپ ڈس بینڈ ہو تو انہیں ملنے کے چانسز ہیں، لیکن انہیں بھی کما حقہ ہوتا بھی ملے گا جب جنرل الیکشن ہوں گے، کیونکہ ان کا بیسک انٹینشن یہ ہے کہ ان کی سیٹیں چرائی گئی ہیں، کہ طاقتور اداروں نے بوگس الیکشن کروا کے جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور MQM کی سیٹیں چھینی ہیں، یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے باقی کی، تو JUI کی یعنی اس کے سائز کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت زیادہ اس کو نقب لگائی گئی ہے، یعنی اس وقت وہ جنرل الیکشن کے حوالے سے دیکھیں تو 12 سیٹیں ہیں ان کے پاس، اگر تو بعد میں اسپیشل سیٹیں وغیرہ، تو ان 12 کے مقابلے میں یعنی ہمارا اپنا گمان اور ان کا یقیناً ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 درجن سیٹیں ان کی چرائی گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر بالکل فری انداز میں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے JUI کو الیکشن کرنے دیا جاتا تو وہ یقیناً موجودہ سٹرینتھ سے کم از کم 2.5-3 گنا زیادہ کارکردگی دکھا سکتے تھے، جو چوروں نے، ڈاکوؤں نے پاکستان کے عوام پر ایک عمومی ڈاکہ مارا اور خاص طور پر JUI پر خصوصی نظر کرم رکھی، اور ظاہر ہے نون لیگ پر بھی، پیپلز پارٹی پر بھی، تو یہ دیکھتے ہیں اب جب بھی موومنٹ بنتی ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس یہ وہ آگے پیچھے، ہر پارٹی یہ اس انداز میں ڈیل کرتی ہے کہ میں صرف نظر آؤں کہ میں کچھ کر رہا ہوں اور سارے میرے پیچھے جی، اور یہ اپروچ جو ہے یہ اپوزیشن کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتی، تو اس ساری گیم میں اپوزیشن میں پیپلز پارٹی سکون میں ہے حقیقت میں، باقی 2 مضطرب ضرور ہیں، لیکن اس اضطراب کو ختم کرنے کا جو میکانزم ہے وہ انہیں راس نہیں آتا اس وقت جو صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان کے عوام کی یہ آئیڈیل، پاکستان کے عوام کی یہ آزمائش اور یہ عذاب ان سے اللہ معاف کرے یہ کب ختم ہوتا ہے، اور یہ بات بھی اب طے ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کو پچھلے الیکشن میں انٹیریئر سندھ سے باہر کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، یقین کریں نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوں گے 6 مہینے بعد ہوں 3 سال بعد ہوں، یہ بات طے ہے کہ پنجاب میں ان کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا، یعنی لوگ بہت سارے ایسے ہیں جس طرح وہ کہتا ہے نا آسن اقبال کے آدھی PTI تو ہم سے راہ و رسم رکھے ہوئے اس امید پر کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگلے الیکشن میں PTI کا ٹکٹ جو ہے یہ دیں گے، کوئی لے گا نہیں، کم از کم پنجاب میں اور بڑی حد تک پختونخوا میں، اور سندھ میں تو ویسے ہی یعنی ہے ہی نہیں عملی طور پر، بس وہ بالکل ہی ویسے ہی ایک آرٹیفیشلٹی ہے کہ لوگ آگے دوڑ جائیں گے کہ ان کا ٹکٹ دے کر، وہ پریفر کریں گے کہ ٹکٹ لیس الیکشن یعنی انڈیپینڈنٹ ہم لڑ لیں یا کسی اس سے بھی بظاہر لیسر پارٹی سے راہ و رسم رکھ لیں، لیکن PTI کے ساتھ رہنا اور اس ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لینا
اب گویا سیاسی موت ہوگی نیکسٹ الیکشن میں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.